چونکہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی آج بھی اس بات کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس میں دونوں جہانوں کی لعنتیں ہیں۔ آج ہماری مسلم امہ کو بیدار ہونا چاہیے۔ قادیانی آج کل ایک سوال پوچھتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے، حضور پاک کے بعد کسی نبی نے آنا ہے؟ وہ کہتے جی نہیں آنا۔ فوراً پوچھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ آپ نے کہنا ہے جی آئیں گے۔ وہ پوچھے گا نبی ہوں گے؟ اب آپ دو جواب ہیں، یا تو آپ کہیں گے ہوں گے تو وہ کہے گا اب تو نبی آ گیا، یا آپ کہیں گے جی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ نبوت ملنے کے بعد چھن نہیں جاتی۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ نبوت ملنے کے بعد چھن نہیں جاتی۔ وہ نبی ہوں گے یہ یقینی بات ہے، وہ نبی ہوں گے یہ یقینی بات ہے۔ میں نے اپنے جواب میں دو باتیں کہی تھی، ایک امام آ گیا ہے ہم نے پہچان لیا، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ نبوت کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں، یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ۔ وہ کہیں گے نہیں، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا۔ محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے، یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا ہے۔ اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا۔ اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لایا کیوں جائے گا؟ وہ کہیں گے اسی لیے تو زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی۔ یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ، اس کی حکمت پر حملہ ہے۔ کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے، وہ روٹی کی سپلائی بند، اب یہ بڑا ظلم ہے۔ روٹی کی ضرورت ہے، سپلائی بند، کہتے نہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے، فکر نہ کرو۔ کوئی معقول بات ہے؟ بس فرق صرف یہ ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت ہے، کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی، محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امت محمدیہ میں بھیجے گا۔ یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بند ہے، بیک ڈور سے ہوگی۔ پرانے نبی کو لایا جائے گا اور امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا۔ نبوت کا انکار ہے ہی نہیں۔ امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا، ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا۔ یہ فرق ہے۔ اس لیے ختم نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہ جواب ملے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا تو آپ کو کہیں گے تم کافر ہو، بھاگو یہاں سے، اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں، مار بھی پڑ سکتی ہے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، نہ ہی ہم نے کسی غیر ملکی طاقت سے کبھی یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کروا کر قانون اور آئین کی نظر میں مسلمان بنوایا جائے۔ نہ ہی ہم نے کسی پاکستانی حکومت سے کبھی اس چیز کی بھیک مانگی ہے۔ نہ ہی ہمیں کسی اسمبلی یا حکومت سے مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، کسی سند کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مسلمان کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں۔
ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ ہم اس بات پر علی وجہ البصیرت قائم ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صاف صاف اور واضح لکھا ہے، متعدد جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے میں اسے بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ وہ نہ احمدی ہے نہ مسلمان ہے۔ بس ہمارے خلاف یہ شورش پیدا کی جاتی ہے اور ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اور نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ نہایت گھٹیا اور گھناؤنا الزام ہے جو ہم پر لگایا جاتا ہے۔ یہ الزام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے وقت سے لگایا جا رہا ہے جماعت احمدیہ پہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ، اور وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو اس بارے میں ابال اٹھتا رہتا ہے جب بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوں، جیسا کہ میں نے کہا